الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 84 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے عہد کا حوالہ دیا تھا اور اس میں اس ابتدائی عہد کی طرف توجہ دلائی تھی جس میں بنیادی احکام سے متعلق انہیں پابند کیا گیا۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک پوری جمعیت تھے، ان کی ایک حیثیت ایک ایسے منتخب گروہ کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ مصر سے نکال کر لائے اور اب انہیں آباد کیا جا رہا تھا، تو اجتماعی زندگی سے متعلق بھی بعض احکام دیے گئے۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل سے پہلے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے کہیے حضرت ابراہیم تک، ان کے ہاں اجتماعی زندگی وجود پذیر نہیں ہوئی۔ دعوت دی، پیغام پہنچایا، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر قوموں نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ چونکہ شرک کے غلبے کا دور تھا اور ساری جدوجہد اس کے خلاف تھی، تو اس وجہ سے ان کی بات نہیں مانی گئی، اور جب بات نہیں مانی گئی تو کوئی امت بھی وجود پذیر نہیں ہوئی کہ جس کے لیے اجتماعی زندگی کی ہدایات دی جائیں، قوانین دیے جائیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے ایک علاقے میں آباد ہونے جا رہے تھے، وہاں ظاہر ہے کہ ان کا ایک نظم اجتماعی بھی قائم ہوتا۔ چنانچہ تورات اس نظم اجتماعی سے متعلق شریعت کی کتاب ہے، یعنی ایک انفرادی زندگی سے متعلق شریعت ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ اس میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے زیر بحث نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس امت کے لیے یعنی یہود کے لیے اجنبی نہیں تھی، وہ ان سب چیزوں پر کاربند تھے۔ چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر واپس گئے تو نماز کا نظم فوراً درست کر دیا گیا، یعنی اس کے لیے کوئی کتاب اتارنے کی اور کوئی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں یہ لوگ، ان کے ہاں نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں جو انفرادی زندگی کی تطہیر کے لیے ہے یا جن کا تعلق عبادات سے ہے، وہ پہلے سے موجود تھی۔ اجتماعی زندگی سے متعلق قانون دیا گیا، اور وہی قانون اجتماعی زندگی سے متعلق اور خاص اس منصب کے تقاضوں کے لحاظ سے جس پر یہ فائز کیے گئے۔ تورات میں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، تو اس سے آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے بالکل برخلاف بنی اسماعیل کا معاملہ ایک لمبے عرصے تک خدا سے، شریعت سے بیگانگی میں گزرا تھا، تو ان کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن بڑی حد تک ان میں خرابیاں واقع ہو چکی تھیں۔ تو قرآن مجید کا اسلوب بالکل دوسرا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اجتماعی زندگی سے متعلق جو ہدایات ان کو دی گئیں، اب ان کی طرف کچھ توجہ فرمائی ہے۔ ارشاد فرمائے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے۔ یہ میں نے اس پر لکھا ہے نا کہ یہ اب ایک دوسرے عہد کا حوالہ دیا ہے، یعنی ایک عہد ابتدائی ہے اور یہ اب وہ عہد ہے جو اس وقت لیا گیا جب یہ اجتماعی زندگی میں داخل ہو گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی جب یہ اقرار تم نے کیا تو تمہارے بزرگوں کی پوری جماعت اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ یہ قرآن مجید نے اجمال سے جو بات کہی ہے اس کی تفصیل ہم کو بائبل میں مل جاتی ہے، اس کی روشنی میں یہ لکھا ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہمیشہ سب لوگوں کے سامنے آگاہ کرتے
اور پھر پوری جماعت سے ان کی پابندی کا عہد لیتے تھے. یہی طریقہ اختیار کیا گیا. تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے، تم اس کے گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو. یعنی ایک امت بنائی گئی، ایک جمعیت وجود میں آئی، ایک پوری کی پوری قوم جس کو جسد واحد ہو کر رہنا تھا، جو خدا کی منتخب امت تھی. تو اس کو یہ کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم ان کو بستیوں سے نہیں نکالو گے، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو گے. اخوت کا رشتہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. قومیت کا رشتہ تو ان کے ہاں پہلے ہی موجود تھا، تو یہ اخوت کا رشتہ ہے جس کے تقاضے بتائے گئے اور اس کے متعلق شریعت کی ہدایات بتائی گئیں. اور اس میں یہ عہد لیا گیا کہ تم آپس میں خون نہ بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے. لیکن ہوا کیا؟ پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کہ ظلم اور حق تلفی کے ساتھ. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارکم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. ظاہر ہے کہ دو گروہوں کے مابین معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ ہو گئے، اور پھر اپنے ہی بھائیوں کا خون بہایا. یہ چیزیں ہم بھی اپنی امت میں دیکھ رہے ہیں. یعنی خاص طور پر اس قریبی زمانے میں ہم نے ایسی جنگیں دیکھی ہیں کہ جس میں اسی طرح دوسروں کی پشت پناہی میں اپنے ہی بھائیوں کا خون بہایا گیا ہے. اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، درا حالے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے. تم یہی کرتے ہو. اتنی بات مقدر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ جو فرمایا تھا کہ ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور قیدی ہو کے تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس کی صورت تاریخ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے دشمنوں سے ساز باز کر کے اپنے ہی بھائیوں کی کسی جماعت پر چڑھائی کرا دی جاتی، پھر قتل و غارت کے بعد جب وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں قیدی ہو کر مدد کے طالب ہوتے تو ان کو چھڑا کر قومی ہمدردی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جاتا. یعنی پہلے شہدی، پشت پناہی کی، سازش کی، اور اس کے بعد احسان بھی در دیا. اس لیے کہ یہ چیز ان کے یہاں موجود تھی کہ بہرحال اگر وہ یہودی ہے اور ان کے قومی افتخار کا تقاضا ہے تو چھڑوا لائیں گے، لیکن یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. تو اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ تم اسی طرح کی چیزیں کرتے رہے اور جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ انجام بیان کیا ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ. تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے. تم یہی کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان کا عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی.
یعنی یہ بات بتا دی اب واضح الفاظ میں کہ یہ جرائم ہیں جن کا ارتکاب تم نے کیا ہے۔ ان جرائم کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ خدا کے ہاں آگ بس چند دن کے لیے تمہیں چھوئے گی؟ یعنی یہ جرائم تو ناقابل معافی جرائم ہے، اور ایک ایسی قوم کی طرف سے سرزد ہو رہے ہیں جو خدا کی منتخب قوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مشن سپرد کیا ہے، یہ اس قوم کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ موسیٰ کو کتاب دی تھی، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بھی امتنان و احسان کے لیے فرمایا کہ شریعت دی، شریعت کتاب کی صورت میں دی۔ کتاب اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو اس دنیا میں فلسفہ، تصوف اور کلام اور اس طرح کے مباحث میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ صرف کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانی ذہن اپنے لیے کیا بھول بھلائیاں پیدا کر لیتا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو آپ کو سواء السبیل پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ میں ہمیشہ مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے، جن سے تصوف بھی بحث کرتا ہے، ان میں ہمیں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کے جو مبادی ہماری فطرت کے اندر ہیں، ان کی تعین و تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دی ہے، اور اس طرح ہم گویا ہدایت اور کتاب منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے تھی کہ یہ بنیادی مسائل ہمارے حل ہو گئے، ان کے بارے میں ہمیں روشنی میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہم کسی تاریکی میں نہیں کھڑے ہیں کہ فلسفیوں کی طرح ٹہم ٹھوئیاں مارتے رہے۔ ہمارے سامنے شارع بالکل واضح ہے۔ ہماری توجہ تمام تر سائنسی علوم کی طرف ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس میں انہی چیزوں کو اختیار کیا، اور ہمارے ذہین عناصر انہی چیزوں کو اپنے اشتغال و انہماک کا موضوع بناتے رہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے۔ یہ اوپر ایک تعبیر آئی ہے کہ آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ یہ تعبیر ایک ادبی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ اس مفہوم کے لیے تعبیر ہماری زبان میں ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا خدا کا غضب خرید رہے ہو، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے نتیجے میں جہنم خرید رہے ہو۔ تو یہ خریدنا در حقیقت ترجیح دینا، یا اس چیز کو ایک نتیجے کے طور پر حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، اس معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیا زیر بحث میں یہ لفظ آیا کفینا من بعدہ بالرسل، یعنی موسیٰ کو کتاب دی، پھر پے در پے رسول بھیجے۔ یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے، یعنی قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے صحائف ہیں ان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوتا ہے، اور ان کے حقائق کی اگر کوئی تردید کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو واضح لفظوں میں کر دیتا ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہم واقف ہیں۔ ان کے ہاں رسول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت مسیح۔ تو کفینا من بعدہ بالرسل، اس میں پھر جو رسل کا لفظ آیا ہے یہ کس لحاظ سے آیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ الرسل آیا ہے، یہ نبوت سے آگے خاص منصب کے حاملین کے لیے بھی آتا ہے، اور خدا کے فرستادوں کے لیے ایک عام لفظ کے طور پر بھی۔ یعنی قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں الفاظ جن جن پہلوؤں سے استعمال ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بے تکلف استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے سیدنا عمر کے بارے میں معطا کی روایت ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے عشاء کے بعد رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نعمت البدع۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدع کا لفظ یہاں پر اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہو گیا ہے، اور یہ زبان میں جو اصطلاحات بن جاتی ہیں ہم تو بعد میں ان کے اسیر ہوتے ہیں، لیکن جب زبان اپنی فطری جگہ پر ہوتی ہے تو پھر متکلم اس کا اسیر نہیں ہوتا۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ اگر قرائن موجود ہوتے ہیں تو کبھی لفظ کو اس کے عام معنی میں استعمال کر لیتا ہے، کبھی اصطلاحی مفہوم میں استعمال کر لیتا ہے۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لفظ رسل ہے
یہ نبوت سے آگے خاص منصب کے حاملین کے لیے بھی آتا ہے اور خدا کے فرستادوں کے لیے، یعنی ہر وہ جس کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ایک عام لفظ کے طور پر بھی۔ قرآن میں جبریل امین کو اسی دوسرے معنی میں رسول کریم کہا گیا ہے، یعنی کبھی زبان اس بات کو، ہم چونکہ عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمارے لیے جب کوئی اصطلاح بن جاتی ہے تو ہم اس سے ہٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید میں دیکھیے نا کہ نماز کے لیے لفظ صلاۃ آتا ہے، لیکن دعا، رحمت کی آرزو، ان کے لیے صلوات من ربہم ورحمہ، وہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی زبان میں لفظ عام معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، خاص معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بدعہ کی مثال میں نے دی، لفظ صلاۃ کی مثال قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یصلی علیکم، ظاہر ہے کہ صلی یصلی سے نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ مدعا بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، یعنی وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی اسی طرح مستعمل ہے، تو اس کو قرینہ بتا دیتا ہے۔ تو میں نے یہاں اس کی مثال دی ہے کہ قرآن میں جبریل امین کو اسی دوسرے معنی میں رسول کریم کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو رسالت کا خاص منصب ہے اس کے لحاظ سے رسول نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، جیسے ہم پیغمبر کا لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب جو پیغمبر انسانیت ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز کی دعوت لے کے اٹھے ہیں تو اس کے لیے بھی پیغمبر کا لفظ بول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت کی عربی زبان ہے اس میں جو دنیا میں دوسرے ملکوں کے سفیر آتے ہیں ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں بھی ہر جگہ متنبہ رہنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہو۔ یہ معلوم ہے کہ پہلے معنی میں رسول کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف حضرت مسیح کو حاصل تھی۔ اس وجہ سے یہ بالکل قطعی ہے کہ یہاں یہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے۔ یہ جو فرمایا کہ پیغمبر بھیجے، اس پر میں لکھا ہے، یعنی اوپر جس عہد کا ذکر ہوا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے پھر ہم نے سلسلہ نبوت کو تمہارے اندر بغیر کسی انقطاع کے قائم رکھنے کا یہ اہتمام بھی کیا۔ یہ خاص پہلو ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ جو حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی حیثیت سے اس پوری قوم کو منتخب کر لیا کہ اب یہ میرے منتخب لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کرتے ہیں، ایک پیغمبری ہے جس کے لیے ان کو بحیثیت قوم منتخب کر لیا، یہ شہادت کے منصب پر فائز کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک خصوصی انتخاب ہے۔ جب یہ انتخاب کیا تو اس کے بعد یہ اہتمام فرمایا کہ تورات تو دے دی ابتدا میں، اس کے ساتھ پھر اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے ان کے اندر سلسلہ نبوت جاری کیا، اور اس طرح جاری کیا کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا رہا۔ اس کو بیان کیا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ یہ خصوصی معاملات ہیں۔ بنی اسرائیل کے معاملات کو الگ سے سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید کے ہر طالب علم کو۔ خدا کی منتخب امت ہے، اس وجہ سے رسولوں کے باب میں بھی اتمام حجت کے بعد جو معاملہ باقی قوموں کے ساتھ ہوا ہے ان سے مختلف ہوا۔ یعنی رسولوں کی قوموں میں جو توحید کے اصل علمبردار تھے لیکن غلطی کر رہے تھے اور پیغمبر کو انہوں نے نہیں مانا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں ذلت اور محکومی کی سزا دی گئی، ان کو بھی دی گئی، لیکن یہ ذلت اور محکومی کی سزا ایک نسل کے لیے نہیں، کیونکہ یہ منتخب قوم ہے قیامت تک کے لیے۔ یعنی جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ تو یہ جو خصوصی معاملات ہیں، ہم جب رسالت کا قانون بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ بنی اسرائیل کی کوئی مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ پھر کیسے ہوا ہے، سیدنا مسیح کے ساتھ کیسے ہوا، تو ان کی خصوصی حیثیت سمجھ لینی چاہیے۔ چنانچہ اسی جانب میں نے قرآن مجید کے طالب علموں کو توجہ دلائی، بلکہ دین کے طالب علموں کو، کہ اگر آپ پیغمبر کے ذریعے سے جو دینونت برپا ہوتی ہے، جو جزا و سزا برپا ہوتی ہے، اتمام حجت کے تحت اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتے ہیں، اگر آپ اس پورے قانون کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کی دعوت، پیغام اور قرآن مجید کے اصل میسج سے محروم رہ جائیں گے۔ قرآن مجید کیا ہے یہی بات واضح نہیں ہوگی، اور اگر بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت کا صحیح فہم نہیں ہے، وہ جو یہ سورہ بقرہ پیدا کر رہی ہے، شروع کرتی ہے نا سلسلہ بیان کو یہاں سے
کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی، تمہارا انتخاب کیا تھا۔ یہ جو انتخاب ہے اس کے خصوصی قوانین ہیں، یہ اگر سامنے نہیں ہوں گے تو بائبل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تورات کو، بائبل کو، انبیاء کے صحائف کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا شعور ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر یہ خصوصی اہتمام کیا، یہ کبھی نہیں ہوا کسی اور قوم کے ساتھ۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دی۔ گویا خاتمہ یہاں ہوا، یہ آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے لیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ یہ روح القدس یعنی جبریل امین، میں نے لکھا ہے پرانے صحیفوں میں، اور روح القدس سے جبریل امین مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ روح القدس سے اس کی تائید کی، یعنی خاص طور پر اس بات کا حوالہ دیا، اس پر بیان کا نوٹ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے روح القدس کی تائید کا یہ ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان سے جو کھلے کھلے معجزے صادر ہوئے، یہود نے اپنی بدبختی کے باعث انہیں بدروحوں کے سردار بالزبول کی تائید کا نتیجہ قرار دیا۔ یعنی یہود نے جب یہ دیکھا کہ یہ غیر معمولی معجزات صادر ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاں یہ کچھ ایک جناتی شخصیت ہے بالزبول، اس کی طرف منسوب کر دیا۔ متی باب 12 میں ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے۔ یعنی یہ کیوں حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے کہ روح القدس سے تائید کی، خاص طور پر یہ حوالہ دیا ہے، تو اس کے لیے انجیل کا یہ اقتباس اپنے سامنے رکھیے۔ متی باب 12 میں ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ ابن داؤد یعنی یہ کیا داؤدی کا بیٹا ہے یا کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ اس نے تو غیر معمولی کارنامہ دکھا دیا۔ تو فریسیوں نے کہا یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا، اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو ان کے کاہن تھے وہ دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں۔ تو سیدنا مسیح نے کہا کہ پھر تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اگر ان سے بھی کوئی چیز ایسی صادر ہوتی ہے تو تمہیں اسے بالزبولی کی طرف نسبت دینی چاہیے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور یہ چونکہ فریسیوں کا گروہ ایک خاص مذہبی نقطہ نظر بھی رکھتا تھا اور انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو سیدنا مسیح نے اس کا یہ جواب دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ روح القدس سے تائید کی۔ ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر کرتی ہے کہ پھر تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا۔ یعنی مسیح اس طرح آئے، روح القدس سے خدا نے ان کی تائید کی، انہوں نے بے مثال معجزے دکھائے، ایک غیر معمولی شخصیت۔ کبھی آپ پڑھیے متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، کیا شخصیت ہے، کیا شان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آئے، اور جانتے ہو کیا رویہ رہا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی؟ یعنی اگر معاملہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے لیے آرزوؤں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے اور وہ آئے گا اور اس کو درہم بھرم کر دے گا،
تو فرمایا تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے، پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے۔ ان کے ہاں چونکہ یہ جسارتیں بھی ہو چکی تھیں تو اس وجہ سے فرمایا کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ اس پر البیان کا حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہیں وہ فریقاً تقتلون، ان میں فعل اس مفہوم کے لحاظ سے آیا ہے جو اس سے پہلے کے افعال میں کلما کے لفظ سے پیدا ہو گیا ہے، یعنی کلما کے لفظ نے فریقاً کذبتم میں بھی وہی مفہوم پیدا کر دیا ہے جو وہ فریقاً تقتلون میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جو عربی زبان کے اور خاص طور پر قرآن مجید کی عربی زبان کے رموز کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہی بحث چل رہی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ میں نے لکھا ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اس پیغمبر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہتے تھے، اس پیغمبر کی باتوں کے لیے ہمارے دل بند ہیں، اس لیے کہ ان کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتی۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے آپ کی باتوں سے، یہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، یعنی کوئی آ کر حق بیان کرتا ہے، دروازوں پر دستک دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کرے، تو مذہبی طبقہ جواب میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے، یعنی بات پر غور کرنا، اس کے دلائل کو سمجھنا، دلیل کا جواب دلیل سے دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتی، اگر ان میں کچھ بھی معقولیت ہوتی تو سب سے بڑھ کر ہم انہیں قبول کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عنایت فرمائی ہے کہ ہمارے دل بند کر دیے ہیں تاکہ اس طرح کی لغویات اور باطل چیزیں وہاں جائیں ہی نہیں۔ یہ بہت تفاخر کا کلمہ ہے، بڑے اطمینان کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو فرمایا یہ کہتے ہیں اور پیغمبر کے مقابلے میں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، فرمایا نہیں، غلاف کہاں ہے، بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ لعنت کر دی ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس پر حاشیہ یہ ہے کہ یعنی پیغمبر جو باتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز ایسی نہیں ہیں، وہ تو نہایت معقول اور دل میں اترنے والی باتیں ہیں، لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی کے باعث یہ ان کو سمجھنے اور ماننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ یہ تبصرہ کیا قرآن نے ان کی بات پر، اور جب ضد اور ہٹ درمی کے باعث ان کو سمجھنے اور ماننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ چنانچہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کی پاداش میں اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ یعنی انکار ایک یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی غور کیا جا رہا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی یہاں کھڑا ہو تو وہ انکار کیوں کرے گا؟ وہ تو بات کرے گا، دلیل سنے گا، دلیل دے گا، تبادلہ خیالات کے لیے تیار ہوگا، فتوے نہیں لگائے گا، نتیجے نہیں نکالے گا، تہمتیں نہیں باندھے گا، دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جہاں سے کہی جا رہی ہے وہیں سے اس کو سمجھ کر پھر یہ بتائے گا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، وہ یہ کرے گا۔ لیکن اگر آدمی اس جگہ نہ کھڑا ہو تو پھر اس کے بعد اس کے انکار کی نوعیت بدل جاتی ہے، پھر یہ جانتے بوجھتے حق کا انکار ہوتا ہے۔ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے جس کا ظہور انکار کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس پر فرمایا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی اب کوئی بہت امکان نہیں رہا کہ یہ مانیں گے۔ ابھی چونکہ دعوت جاری ہے اتمام حجت کے مرحلے تک، تو اس لیے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، وہی سلسلہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی فرد قرارداد جرم بتائی جا رہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، اب یہاں قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا، جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، کتاب کون سی؟
مصدق لما معہم، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل تھی، یعنی قرآن مجید ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ یہ فرمایا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے اس کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے آدمی۔ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، یعنی منتظر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو یہ طے کر کے بیٹھے ہیں قرآن مجید کی بنیاد پر کہ نبوت ختم ہو گئی اور کوئی پیغمبر آ کے دروازے پر دستک دے، نہیں، انتظار میں بیٹھے تھے۔ یہی ہوتا ہے، یہی رہا ہے۔ جب نبوت ختم کی گئی تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے، اب یہ دروازہ بند ہے، اور پھر کسی آنے والے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، ورنہ ہم بھی منتظر ہوتے۔ تو فرمایا کہ اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں جو پیشین گوئیاں یہود کے ہاں موجود تھیں، ان کی بنا پر، پیشین گوئیاں جو موجود تھیں ان کی بنا پر انہیں امید تھی کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو ان کی بدبختی کے دن دور ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس صورتحال سے جو دوچار تھے، اپنے علاقوں سے نکلنا پڑا، جگہ جگہ بکھیر دیے گئے، یہ معلوم ہے کہ رومیوں نے حملہ کر کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا تھا، تو ان کی بدبختی کے دن دور ہو جائیں گے اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اسی حوالے سے اس طرح انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو اس کے منکر ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں وہ انکار، یہ ہے وہ کفر کہ جو پھر ابدی جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جسے خوب پہچانے ہوئے تھے، تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ کفروا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے پہچان کر انکار کر دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا جرم ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا اور جس پر یہ تقریب جاری ہے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، دنا حال ہے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان کا عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تاکید کی۔ تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا؟ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے، پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے،
پھر جب یہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہو گئے. سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر